السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے عربی کورس کے اندر ایک تمہیدی کلاس کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کر لیا، اور الحمدللہ ہمارے اس کورس کی جو سب سے پہلی کلاس تھی، جس کے اندر ہم نے اصولی باتیں کہیں اور سنی، اس کلاس کو ہم اصولی کلاس کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کلاس ہمارے پورے کورس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن تھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ ہم اپنے کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اپنے کورس کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے۔ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اب جو باقاعدہ ہمارے سامنے کورس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز کرنے سے پہلے جو دعا ہم نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں اس دعا کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، تاکہ یہ دعا، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی دعا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دعا آج بھی ہم پڑھیں گے۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ دعا آپ اس کورس کی جتنی کلاسز ہیں، ہر کلاس کو لیتے وقت اس دعا کو آپ پڑھیں گے، صرف آج کی کلاس میں نہیں، انشاءاللہ ہر کلاس میں آپ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں گے، بلکہ انشاءاللہ عہد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ صرف اس کلاس کے اندر نہیں، صرف اس کورس کے اندر نہیں، بلکہ زندگی کے ہر کام کے اندر ہم اس دعا کو اپنا معمول بنائیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، آپ بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ دعا اپنے اپنے نوٹ بک کے اوپر آپ اس دعا کو لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دعا لکھیں گے۔ ربی، ابھی جو ربی ہے اس کے معنی ہے اے میرے رب، ربی اے میرے رب۔ اب آپ یہیں سے عربی زبان کی وسعت کا، اس کی گہرائی کا اندازہ لگا لیجئے کہ لفظ ایک ہے ربی، لیکن اس ایک لفظ کا ترجمہ میں نے 3 لفظوں میں کیا ہے، اے میرے رب۔ اب ہمیں رب کے لیے تو ربی نظر آ رہا ہے، لیکن اے اور میرے، اس کے لیے ہمیں یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ابھی تو آپ لوگ شروع کر رہے ہیں، تو ابھی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اے اور میرے یہ کہاں ہے اسی کے اندر، اسی کے اندر ہے، لیکن ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے ہم کلاس کے اندر اپنے آگے بڑھتے رہیں گے، اور جیسے جیسے ہم سیکھتے رہیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ خود اس کے اندر اے اور میرے کہاں ہیں وہ آپ مجھے خود بتائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال آپ اپنے استاد کے اوپر اعتماد کر کے اس کا ترجمہ یہی کریں۔ استاد کے اوپر اعتماد بڑی چیز ہے، استاد کے اوپر، میں استاد بنوں نہ بنوں، لیکن آپ اپنے استاد پر، اپنے ٹیچر پر اعتماد ضرور کریں، یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی علم نہیں آ سکتا۔ مکتب کے اندر طالب علمانہ دور میں ہم پڑھنے گئے، ہمارے استاد نے کہا الف، ہم نے مان لیا، ہم نے پوچھا ہی نہیں الف کیوں ہے، یہ کس نے نام رکھا ہے اس کا، کیا ثبوت ہے کہ یہ الف ہے، نہیں، ہمارے استاد نے کہا الف، ہم نے مان لیا، ہے نا۔ تو اب یہاں پر آپ کے ایک استاد کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب، آپ کو ماننا پڑے گا، اور ہے بھی ترجمہ یہی، اور یہ ترجمہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، اس کلاس کی برکت سے یہ ترجمہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ اس میں اے اور میرے کہاں ہے، ٹھیک ہے، ربی۔ دوسرا لفظ ہے اس کا یسر، ربی یسر، اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب آسان فرما۔ دیکھیں یہ آسانی کی دعا ہے، ہم اس کورس کے لیے کر رہے ہیں، زندگی کے ہر کام میں یہ دعا ہم کریں گے، ربی یسر، یا اللہ آسان فرما، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ولا تعسر، ولا تعسر، اور یا اللہ مشکل نہ فرما، ربی یسر اے میرے رب آسان فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ آسان اور مشکل یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کمزور سے بندے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مشکل ہو سکتی ہے، تو یا اللہ اس کورس کو ہمارے لیے آسان فرما، مشکل نہ فرما،
اور جب ہم نے اس کورس کو اب شروع کر ہی دیا ہے تو یا اللہ وتمم بالخیر، وتمم بالخیر، یا اللہ خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما، ربی یسر یا اللہ آسان فرما، ولا تعسر مشکل نہ فرما، وتمم اور اس کو مکمل فرما بالخیر خیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو ہم 3 بار پڑھیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ امید کرتا ہوں یہ دعا آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اور اب انشاءاللہ آپ لوگ اس دعا کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں پڑھیں گے، نہ صرف اس کلاس میں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے الفابیٹس یاد ہونے ضروری ہے۔ ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے تو ہمیں انگلش کا آغاز کیسے کروایا گیا؟ اے بی سی ڈی پڑھائی گئی، سب سے پہلے اس کے الفابیٹس یاد کرائے گئے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے ہندی پڑھی ہے ان کو چھوٹا بڑا آ کا کھا گا یہ پڑھایا گیا ہوگا، اور جن لوگوں نے اردو پڑھی ہے ان کو الف بے تے سے یہ سب پڑھایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ انگلش کے اندر جو الفابیٹس ہم نے پڑھے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کتنے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر بندہ آرام سے بتا دے گا کہ وہ 26 ہے، 26 ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ میں ہندی کے الفابیٹس کتنے ہیں یا اردو کے الفابیٹس کو حروف تہجی کہتے ہیں، حروف تہجی، تو میں پوچھوں کہ حروف تہجی کتنے ہیں اردو زبان میں، تو شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، اختلاف شروع ہو جائے گا۔ چلیے میں پریشان نہیں کروں گا آپ کو، اختلاف میں نہیں پڑوں گا، بس اتنا یاد رکھیں کہ انگلش کی جو اے بی سی ڈی ہوتی ہے اس کو الفابیٹس کہتے ہیں، اردو کے اندر جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور اب جو الفاظ ہم یہاں پر پڑھیں گے عربی کے اندر ان کو حروف الہجا کہا جاتا ہے، حروف الہجا، ٹھیک ہے؟ حروف الہجا یہ عربی کے الفابیٹس ہیں، آپ ان کو حروف الہجا کہیں، مشکل لگے تو آپ ان کو حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مشکل لگے تو آپ ان کو الفابیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہیں، آپ ان کو عربک الفابیٹس کہیں، حروف تہجی کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو حروف الہجا کہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حروف الہجا یا حروف تہجی یا پھر عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ عربک الفابیٹس کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ 2 سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، حروف الہجا، حروف تہجی یا عربک الفابیٹس کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ 2 سوال آئے ہیں تو میں نے ان دونوں سوالوں کا انشاءاللہ میں اب جواب دینے لگا ہوں، اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ میں ان کو یہاں پر آپ کے سامنے لکھوں گا بھی، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں ان کی پروننسیشن بھی آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ ان الفاظ کی پروننسیشن صحیح ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو عربک الفابیٹس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے الف، یہی سے شروعات ہوتی ہے ہر لفظ کی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو بے پڑھیں گے، بے، لیکن یہ یاد رکھیے اس کو ہم بے نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے با۔ یہی سے میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، وہ یہ کہ عربک الفابیٹس کے اندر، حروف الہجا کے اندر ایسے جتنے الفاظ ہیں جن کے ساتھ اے کا لفظ ہم بولتے ہیں، اے کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے، ہم ان کو اے کے بجائے آ کے ساؤنڈ پر ختم کریں گے۔ مثال کے طور پر الف، اس میں اے نہیں ہے، اس کو تم نارمل پڑھیں گے، لیکن با، اس کو ہم کیونکہ بے پڑھتے ہیں تو اس کو بے کوئی نہیں پڑھے گا، انشاءاللہ ہم اس کو با پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے تا، اس کو تے نہیں پڑھیں گے، عام طور سے اس کو تے پڑھا جاتا ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ تا۔ اور پھر آتا ہے سے، بٹ ناٹ سے، اٹس سا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اب اس کو کوئی جے نہیں بولتا تو ہم اس کو کہیں گے جیم، یہ نارمل ہے، اے کا ساؤنڈ اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو جا کوئی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جیم ہے، اس کو جیم ہی بولا جائے گا۔ اور پھر آتا ہے ہمارا ہے، لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو اے کے لفظ کے اوپر ختم ہونے والے جتنے
جتنے لفظ ہیں اے کے ساؤنڈ کے اوپر، ان کو ہم اے کے بجائے آ پہ ختم کریں گے، تو اس کو ہے کوئی نہیں بولے گا، بلکہ ہم کہیں گے ہا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے خے، یعنی کہ خا. اب یہ کتنے لفظ ہو گئے، ان کو آپ گن کے بتائیں. 1 2 3 4 5 6 7. تو پہلی رو کے اندر، پہلی لائن کے اندر جو ورڈز آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ہیں 7 لفظ ہیں آپ کے سامنے، جیم ہا خا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. اب آئے گا دال، ٹھیک ہے، اس کو دال کہیں گے. اور پھر آئے گا زال، اس کو دے اور دے نہیں بولیں گے، نارمل ہے، ٹھیک ہے. رے، اس کو را بولیں گے، را. زا، سین، شین، سواد. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی ہے. اور پھر آئے گا واد. بھائی ہمارا پین جو ہے نا وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. آپ لوگوں کو اپنا دیکھ لینا، اپنا اپنا پین وغیرہ جو آپ استعمال کریں. اور اس کے بعد آئے گا واد کے بعد آئے گا تو، اس کو توئے بولتے ہیں نا، تو اے کا ساؤنڈ اس کے اندر بھی آتا ہے، تو اے کے بجائے ہم اس کو آ بولیں گے، تو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے گا وا، توئے زوئے، تو ہم ان دونوں کو بھی وا اور زا بولیں گے. عین، غین، فا، فے کوئی نہیں بولے گا، فا. قوف، کاف. چل جا بھائی، کیا پریشانی ہے. لام، میم، نون، ہا، واو، یا. تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ 4 لائنوں کے اندر میں نے لفظ لکھے ہیں، اور ہر لائن کے اندر آپ کو 7 الفاظ نظر آ رہے ہیں. تو 7 کو اگر آپ 4 سے ضرب دیں گے تو یہ 28 الفاظ بنتے ہیں، 28. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا ایک مرتبہ آپ ان الفاظ کو پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. اب یہاں پر آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ الفاظ جن لوگوں نے اردو پڑھ رکھی ہے ان کو کوئی مشکل پیش آئی؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ یہ الفاظ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے سب سے پہلی آسانی تو یہ ہو گئی کہ یہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، تو ہمارے لیے عربی پڑھنا کتنا آسان ہے، کیونکہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہیں، یہی الفاظ عربی کے اندر استعمال ہوں گے. جن لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے، بیچارے انگلش وغیرہ جانتے ہیں، یا جن کی زبانی انگریزی ہے، ان کو کتنی مشکل آتی ہوگی، پہلے وہ یہ الفاظ یاد کرتے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ شروع کرتے ہوں گے. جبکہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہمیں انہیں یاد نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے لیے یہ سب چیزیں کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، سب سیکھی سکھائی ہیں. آپ چاہیں تو ان کو پیر کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. الف با، تاسا، جیم ہا، خا، دال زال، رازا، سین شین، سواد. واد توئے، زوئے عین، غین فا، قاف، کاف لام، میم نون، ہا واو، یا. اب یہاں پر ایک دو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، میں ان دونوں باتوں کو صاف کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گی، آپ لوگوں نے اکثر ہا کو واؤ کے بعد پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے یہاں پر ہا کو واؤ سے پہلے لکھا ہے. گھبرائیے مت، میں نے جان بوجھ کے لکھا ہے، یہ غلطی نہیں کری میں نے. بہت سارے لوگوں نے شاید کمنٹس میں شروع کر دیا ہو کہنا کہ بھائی وہ آپ نے غلطی کر دی. غلطی نہیں ہے، بلکہ عربک الفابیٹس کے اندر اور عربک ڈکشنریز کے اندر بھی آپ کو ہا کا جو لفظ ہے نا واؤ کے پہلے نظر آئے گا، واؤ جو ہے وہ ہا کے بعد نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کا خیال رکھنا ہے. نہ بھی رکھے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ، لیکن کیونکہ عربک ڈکشنریز کے اندر اور عربک الفابیٹس کے اندر عام طور سے واؤ اور ہا ان کی جگہ بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھا دیا. دوسری چیز جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئی ہو
نہ بھی آئی ہو تو میں بتا دوں، وہ یہ کہ یہاں پر ایک لفظ نہیں ہے، وہ ہے حمزہ. یہ جو حمزہ ہے ان عربک الفابیٹس کے اندر نہیں آیا. تو یہ عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ یہ تو آپ نے لکھ لیے 28. اب اگر اس میں حمزہ کو ہم شامل کریں تو یہ 29 بن جائیں گے. تو علماء کے اندر اس بارے میں ذرا سا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کچھ علماء جو حمزہ کو الفابیٹس میں شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفابیٹس کی تعداد جو ہے، عربک الفابیٹس کی تعداد، وہ 28 نہیں بلکہ 29 ہے. اور جو علماء حمزہ کو اس میں شامل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ عربک الفابیٹس کی جو حروف الہجاء کی تعداد ہے وہ 28 ہی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس. اچھا، حمزہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، میں اس بات کو صاف کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجیے. سب سے پہلے اس کو دیکھیں. آج تھوڑا سا ہمارا سبق لمبا ہے، کوئی بات نہیں، ذرا وضاحت ہو جائے اس کی. یہ کیا ہے؟ زبر. یہ ہے زیر. اور یہ ہے پیش. اور یہ آئے گا جزم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پڑھائی ہیں، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، حرکت. اور ان کا جو اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ہے سکون. یعنی یہ آواز پیدا کرتے ہیں، یہ آواز کو ختم کر دیتا ہے. بہت ممکن ہے کہ آنے والے ہمارے کورس کے اندر جب بھی میں سکون لکھوں تو آپ اس کو دیکھنے میں پیش کی طرح لگے، آپ کو لگے ایسا کہ یہ پیش ہے، آپ کو ایسا سمجھ میں آئے، کیونکہ دھوکا ہو سکتا ہے نا ایک جیسی شکل کی وجہ سے. تو ہم اس کے لیے ایک کام یہ کریں گے کہ جزم کو جو ہے نا اپنی کلاس کے اندر اس شکل میں لکھیں گے. اوپر دیکھیں میں نے ایسے ہی لکھا ہے جزم کو، تاکہ جزم کے پیش کے ساتھ ملنے کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ چانسز رہیں گے ورنہ اس کے ملنے کے، کیونکہ ایک جیسی شکل ہے، بہت ممکن ہے غلطی سے میں اس کا منہ گول کر دوں یا غلطی سے مجھ سے ہو جائے، آپ کہیں گے کہ یہ تو پیش ہے. تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی کلاس کے اندر جزم کو اس اسٹائل میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بات سمجھے اچھی طریقے سے کہ یہ جو الف ہے نا، اس کو اگر ہم لکھیں اور اس کے اوپر زبر آ جائے، یا اس الف کے اوپر زیر آ جائے، یا اس الف کے اوپر پیش آ جائے، یا اس الف کے اوپر جزم آ جائے، تو علماء کے نزدیک الف جو ہے وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. یعنی کہ جو الف ہے یہی حمزہ ہے، اور یہی الف ہے یہی حمزہ ہے. حمزہ الف ہے، الف حمزہ ہے. فرق صرف اس کے اوپر حرکت آنے کا. یعنی کہ الف کے اوپر اگر حرکت میں سے کچھ آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف حمزہ سے بدل جائے گا. اب وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا. البتہ ایسا الف جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، بالکل نارمل ہو، خالی ہو، اہل زبان کے نزدیک یہ الف ہے. ایسا الف جس کے اوپر کچھ بھی آ جائے وہ حمزہ بن جائے گا، اور جس الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو وہ ہمیشہ الف رہے گا. اس فرق کے ساتھ اہل زبان الف اور حمزہ میں فرق کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو، لیکن میں تھوڑا سا مثال دے کر کے اس بات کو اور تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کا جو سب سے پہلا لفظ تھا نا وہ تھا اقرا. ٹھیک ہے. میں نے بھائی نئے نئے قلم کھولے ہیں، نئے کورس کے لیے نئے قلم لایا ہوں، تو نئی چیز ذرا چلنے میں پریشان کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ہے مائنڈ مت کیجیے گا. تو یہ جو اقرا ہے اس کے اندر آپ کو الف نظر آ رہا ہے، میں امید کروں گا، بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اس میں الف نظر آ رہا ہے تو کمنٹ باکس کے اندر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں الف ہے یا کہاں ہے. آپ ویڈیو کو پاز کر کے پہلے جواب دے دیں، پھر بعد میں انشاءاللہ آپ آگے کا سبق لیں. تو میں آپ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے اس اقرا کے اندر آپ کو دو الف نظر آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی الف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے الف کے نیچے ہمیں زیر آ گئی، زیر نظر آتی ہوئی دکھ رہی ہے، اور دوسرا جو الف ہے اس کے اوپر ہمیں جزم آتا ہوا دکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ دونوں حمزہ ہے، اس میں الف کوئی نہیں ہے. جبکہ میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہیں؟ انسان. مطلب مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان سے پہلے ہم لوگ انسان ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر آپ کو الف نظر آ رہا ہے، آپ اس کا بھی جواب کمنٹ باکس کے اندر دیجیے گا. اس کے اندر جو پہلا الف ہے اس کے نیچے ہمیں زیر دکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ الف نہیں ہے. جبکہ یہ سین کے بعد جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے، نون سے پہلے اور سین کے بعد، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت میں الف ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو الف اور حمزہ کے بیچ میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. ایسا الف جس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو
وہ الف ہوتا ہے. اور ایسا الف جس کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، ایسی صورت کے اندر وہ الف حمزہ سے بدل جاتا ہے. تو اللہ ماشاء اللہ آج اس کلاس کے بعد آپ اس قابل ہو گئے کہ آج آپ قرآن مجید کھولیں گے اور انشاءاللہ آپ اس میں الف اور حمزہ کو تلاش کر کے پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آج کا ہم جو سبق ہے یہی رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہمارے ذہن میں آ گیا. سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھی، پھر حروف الہجا پڑھے، ان کی تعداد پڑھی، حرکت اور جزم کو سمجھا، اور الف اور حمزہ کے درمیان میں فرق کر کے اس کی مثالوں کے ذریعے سے یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اگرچہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اپنے سبق کو ہم یہی رکھیں گے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے سبق کی جو ڈیوریشن ہے وہ 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی ضرورتاً ہمارے سبق کی جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑی سی ہم لمبی رکھیں گے کیونکہ ضرورت پڑتی ہے تفصیل کرنے کی بعض مرتبہ. تو ہم نے اس ضرورت کو اس کلاس کے اندر محسوس کیا، اس لیے ہم نے اس کلاس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات کے سامنے اگلی کلاس کے اندر لے کر کے میں حاضر ہوں گا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی نوٹ بک کے اندر اس طریقے کے آپ نوٹس بنا لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی چیز ذہن سے نکل جائے یا بھول جائے تو آپ اپنے نوٹ بک سے ان چیزوں کو دیکھ کر کے دوبارہ یاد کر سکتے ہیں. اور ان نوٹس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان نوٹس کے ذریعے سے آپ آگے عربک پڑھانا چاہیں تو آپ آگے بھی عربک پڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ ایک دن اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ خود بھی عربک ٹیچر بنیں گے، لوگوں کو عربی پڑھائیں گے. لیکن ہمارے پڑھانے کا مقصد دنیا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. دنیا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ایک اضافی فائدہ ہے کہ چلو دنیا بھی مل گئی، لیکن مقصد ہمارا دنیا نہیں ہوگا. مقصد ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا. اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور مجھے بھی آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ دعا ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا جو ہم نے اوپر لکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.